حال ہی میں جنوبی لبنان کے ایک گاؤں میں ایک بڑا ہی دل خراش اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا، جبکہ ایک فوجی کو ہاتھ میں ہتھوڑا لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو توڑتا ہوا دکھایا گیا، اور جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی پوری دنیا سے غم و غصے کا شدید اظہار کیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد یعنی کہ نیتن یاہو اور کچھ اس کے چمچوں نے معذرت بھی پیش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک فوجی کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ حقیقت میں ہم ایسی تعلیمات کو نہیں مانتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ جس کے بالکل مطابق وہ عمل کیا جو اس فوجی نے کیا، اور جب نیتن یاہو نے اس کے بارے میں معذرت پیش کی تو یہ بھی اس نے اپنی کتابوں کے مطابق ہی جھوٹ بولا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں شدید ترین اور گندی ترین باتیں کی گئی ہیں جو کہ میں اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ صرف ڈھکے چھپے انداز میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جہنم کے ایک گندے ترین عذاب کے حوالہ دیا گیا کہ وہ وہاں پر نعوذ باللہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت پہ گندی ترین تہمتیں لگائی گئیں، اور یہاں تک کہ عیسائیوں کو شدید ترین بت پرست قرار دیا گیا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق کوئی کٹر یہودی گرجا گھر کے پاس سے گزرے تو حقارت سے اس طرف منہ کر کے تھوکے اور ان پر لعنت بھیجے۔ حالانکہ اسلام کا اگر موازنہ کیا جائے تو اسلام میں کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا قائل نہ ہو اور ان کی معجزانہ پیدائش پر یقین نہ رکھتا ہو۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا یہ رتبہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورہ ان کے نام سے مختص فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر یہ نیتن یاہو اینڈ کمپنی پوری دنیا میں قابض ہو جاتی ہے اور ہر طرح کے وسائل پر قبضہ کر لیتی ہے جو کہ ان کے واضح طور پہ عزائم موجود ہیں، جس میں سے ایک گریٹر اسرائیل ہے، اور الٹیمیٹلی پوری دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنا ہے، اور یہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ آج کے دور میں کون سا ایسا وار کرائم ہے جو انہوں نے نہیں کیا، چاہے انہوں نے وائٹ فاسفورس لبنان پر برسائے، بچوں کے سروں میں گولیاں ماری، معصوم لوگوں کو قتل کیا، عام لوگوں کے گھروں کو تباہ کیا، یہ سارے کے سارے وار کرائمز یہ کر چکے ہیں۔ آپ صرف امیجن کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ یہ گریٹر اسرائیل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور خدا نخواستہ یہ پوری دنیا کے وسائل کو قابو میں لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ غیر قوموں کے ساتھ کیا کریں گے جنہیں یہ انسان تک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نیتن یاہو وہ دہشت گرد ہے کہ جو چنگیز خان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ دنیا کو واضح کریں کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اور اگر انہیں پوری انسانیت کے لیے کینسر کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم سب اکٹھے ہو کے ان کی حقیقت کو سمجھیں اور ان کے باطل ایجنڈے کو پوری دنیا کے سامنے واضح کریں۔